گرمی کی شدت عروج پر تھی۔ وہ بار بار دوپٹے سے اپنا منہ صاف کر رہی تھی، پسینے سے شرابور وجود لیے کپڑے دھو کر جیسے ہی چھت پر ڈال رہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور کوئی اندر چلا آیا۔ وہ ارسل تھا، اس گھر میں 3 ہفتے پہلے آیا ہوا مہمان۔ وہ یہاں سے گزر کے جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر رامین پر پڑی تھی۔ رامین کی پشت ارسل کی طرف تھی، لیکن ایک چیز جس نے ارسل کو رکنے پر مجبور کیا تھا وہ تھی اس کی پھٹی ہوئی قمیض اور اس میں چھلکتی ہوئی اس کے نسوانی حسن کو چھپانے والا ہتھیار۔ ارسل کو اس لمحے اس لڑکی سے بڑی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ جان بوجھ کر یہ محترمہ یہ سب دکھاتی پھر رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکا۔ محترمہ کو شرم و حیا بھی ہے یا نہیں؟ آپ یہ نہیں جانتی کہ ایک نوجوان آدمی اس گھر میں آ جا رہا ہے؟ میرے علاوہ یہاں پھپھا جی بھی آتے جاتے ہیں، اور آپ یوں گلے میں دوپٹہ ڈال کر کپڑے دھو رہی ہیں، اوپر سے آپ کی قمیض پوری طرح سے پھٹی ہوئی ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کے پیچھے سے۔ کیا آپ سب کے سامنے ایسے ہی چلتی پھرتی رہتی ہیں؟ ارسل کے لہجے میں نہ صرف نفرت تھی بلکہ حقارت، غصہ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ رامین مارے شرم کے زمین میں دھسے جا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ فوراً ہی اپنے پورے جسم پر پھیلا لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ہرگز ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن آج کام کی زیادتی اور زیادہ کپڑوں کے بوجھ سے اس کے نازک وجود پر حاوی ہو گیا تھا، تبھی تو جلدی جلدی میں دوپٹہ ایک جانب کو ڈال دیا تھا، کیونکہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ لیکن وہ بھول چکی تھی کہ ارسل کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتا تھا، اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ صرف اسے بری طرح سے ذلیل کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ اسے اپنے جسم تپتا ہوا محسوس ہوا تھا، شاید ذلت کے احساس سے۔ شام کو وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں چلی آئی اور شیشے میں مڑ کر اپنے پیچھے پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھنے لگی۔ گنتی کے 3 تو جوڑے تھے اس کے پاس، تینوں ہی دھل دھل کر گھس چکے تھے۔ جب بھی وہ کپڑے پہنتی تو کہیں نہ کہیں سے پیوند لگا کر ہی پہنتی، اور پھر جب وہ پیوند ہمیشہ کی طرح کھل جاتا۔ آج بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ارسل سمجھ رہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے اپنا جسم دکھایا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر وہ رونے لگی۔ خدا کسی کو یتیم نہ بنائے، یتیمی کا درد اس نے جھیلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بنا ماں باپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ رامین رحمان بڑی ہی خاموش طبیعت اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال کی، جب اس کے ماں باپ اچانک ہی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ ددیال والوں نے دھتکار دیا تو ماموں کاشف اس چھوٹی سی بچی کی انگلی پکڑ کر اسے گھر لے آئے۔ فریہ نے اسے دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا۔ پہلے ہی ہماری 2 بیٹیاں ہیں، اوپر سے آپ اسے بھی لے آئے ہیں۔ بچی ہے چھوٹی فریہ، یتیم خانے میں چھوڑ آتا۔ ہاں، یتیم خانے میں چھوڑ آتے، جب اس کے اپنے خون سے نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھیں؟ لیکن ماموں نے زبردستی اسے اپنے ہی پاس رکھ لیا تھا۔ معصوم صورت، بڑی بڑی آنکھیں، کچھ ماں باپ کو کھونے کا غم۔ وہ شروع سے ہی کم بولتی تھی، لیکن مومانی کو جیسے ہی ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ جیسے ہی وہ 6 سال کی ہوئی اسے کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے اپنے بھی 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا، دونوں بیٹیاں رامین سے بڑی تھیں، لیکن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگی۔ اپنی بیٹیوں کی اترن وہ رامین کو دیتی تھی، اور ایسا بھی ہوا کہ اس نے وہ اترن بھی دینا چھوڑ دی۔ جوان ہو کر رامین نے جو رنگ روپ نکالا تھا وہ اس کی دونوں بیٹیوں میں نہیں تھا۔ دبلی پتلی، نازک، خوبصورت، حسین، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ پرانے کپڑوں میں بھی ایسا لگتا جیسے کوئی ہیرا دمک رہا ہے۔ جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ بڑی ہوئی تھی، آج بھی اس نے ایسا ہی جوڑا پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے پیون لگا ہوا تھا، لیکن پیچھے سے اس کی قمیض کب پھٹی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن ارسل نے اس کا جسم دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید جان بوجھ کر رامین اسے اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، اور اسے ایسی لڑکیوں سے بہت ہی چڑ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، فریہ اس کی پھپھو تھی۔ اس کے ماں باپ اسلام آباد میں رہتے تھے، جبکہ وہ خود کراچی آ گیا تھا، وہ بھی نوکری کے سلسلے میں۔ وہ ایک بہت ہی بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں اس کی نوکری لگ گئی تھی۔ ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن کراچی میں رہنے کے لیے ابھی وہ کوئی فلیٹ دیکھ رہا تھا، کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے چلا آیا تھا، ورنہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا جب پھپھو کے گھر آیا تھا۔ فریحہ کی دونوں بیٹیاں آمنہ اور پلوشہ اب جوان ہو چکی تھیں، دونوں ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ نئے فیشن کرنا، سہیلیوں کے ساتھ پارٹی کرنا ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ میٹرک کے بعد مومانی نے رامین کو پڑھنے ہی نہیں دیا۔ فریہ بھتیجے کے خوب ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ اس کا بھائی ایک امیر کبیر زمین زادہ تھا،
ارسل نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی، مستقبل کے حوالے سے اس کے بڑے خواب تھے۔ پورا دن وہ اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا، رات کو واپس آتا۔ ابھی تک اسے کوئی ڈھنگ کا فلیٹ نہیں ملا تھا جب تک وہ یہیں پر تھا، اپنی پھپھو فریحہ کے پاس۔ اس دن اتوار کا دن تھا جب پھپھو اس کے لیے چائے لے کر آئیں۔ یہ لو بچے، سارا دن پھرتے رہتے ہو، تھک جاتے ہوگے، آرام سے ڈھونڈو فلیٹ، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ بھی تمہاری پھپھو کا گھر ہے، وہ بڑے پیار سے اسے کہہ رہی تھی۔ ارسل مسکرا دیا۔ آمنہ اور پرلوشا نہیں دکھائی دے رہی؟ ارے بیٹا، ان کی کسی دوست کی سالگرہ تھی، وہیں پر گئی ہیں دونوں، فریحہ نے رسانت سے بتانے لگی۔ کیا اتنی رات گئے تک وہ باہر رہتی ہیں؟ 9 بج رہے ہیں پھپھو۔ ارسل حیران ہوا تھا۔ فریحہ گڑبڑا گئی۔ ارے بیٹا، بس وہ تو جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی سہیلیاں انہیں لینے آ گئی تھی، زبردستی اسے لے کر چلی گئیں۔ میری بچیاں ورنہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں، بس گھر میں ہی رہتی ہیں۔ پڑھنے کا انہیں بہت شوق ہے، بس سارا دن پڑھتی رہتی ہیں، کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہیں۔ کہتی ہیں کہ امی پڑھ لکھ کر افسر بننا ہے۔ سراسر جھوٹ بول رہی تھی وہ۔ در حقیقت ان کا ارادہ تھا کہ ان کی بھابھی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ ارسل کے لیے لے لیں۔ اس نے پہلے سے ارادہ بنا رکھا تھا، لیکن ارسل کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی تھی۔ وہ موبائل میں مصروف تھا جب اچانک اس کے کان میں دھیمی سی آواز آئی تھی۔ ممانی، میں نے سارے برتن دھو دیے ہیں اور کچن بھی صاف کر دیا ہے، کیا میں اب سونے چلی جاؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی فریحہ کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے ہاں ہاں، تو چلی جا سونے، تجھے تو بہت ہی جلدی ہوتی ہے، 9 بجتے ہی تجھے سونے کی لگ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے بہت بڑا احسان کر دیا ہے تو نے برتن دھو کر۔ فریحہ کے لہجے میں حسد اور جلن کی آگ تھی کہ وہ اس وقت ارسل کے سامنے کیوں آئی ہے۔ رامین نے ارسل کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ بے خیالی میں یہاں چلی آئی، لیکن پھر شرمندگی سے پلٹ گئی تھی۔ ارسل کی چپتی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ پھپھا جی کی بہن کی بیٹی ہے نا، آپ لوگوں نے پالا ہے اسے؟ ارسل فریحہ سے پوچھ رہا تھا۔ ارے ہاں بیٹا، ہم نے تو اس یتیم کو سب آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے، یہ سوچ کر کہ کل کو یہ ہمیں کوئی صلہ دے گی، لیکن بھائی الٹا ہی مزاج ہے اس لڑکی کا، بہت ہی نخرے ہیں، کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے آپ کو ملکہ سمجھتی ہے۔ تمہارے پھپھا تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، پھپھو جیسے اس کا کریکٹر بھی صحیح نہیں، مجھے تو اس کا کریکٹر بھی صحیح نہیں لگتا، عجیب لباس پہن کر اس گھر میں گھومتی ہے، کیا آپ اسے ڈانٹتی نہیں ہے؟ مجھے ایسی لڑکیاں بھی بالکل پسند نہیں ہیں، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے۔ وہ اپنا غصہ دکھا رہا تھا۔ فریحہ رامین کی برائی اس کے منہ سے سن کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی، تبھی عاجز ہو کر کہنے لگی۔ ارے بیٹا، بس کیا کہوں، اپنی منمانی کرتی رہتی ہے، بڑی ہی آوارہ مزاج لڑکی ہے، کسی کی نہیں سنتی، بھاگ بھاگ کر کپڑے سکھانے چھت پر جاتی ہے، نہ جانے سے چھت پر کیا ملتا ہے، ایک دو اپنی طرف سے لگا کر اس نے ارسل کو اور بھی رامین کے دل سے برا کیا تھا۔ ارسل تعصب سے گردن ہلانے لگا۔ جب سے ارسل نے اس کی بے عزتی کی تھی، تب سے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ اسے تو بچپن سے ہی ذلت برداشت کرنے کی عادت تھی، وہ تو اسے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ ہاتھ مسلتی ہوئی ممانی کے سامنے کہتی تو ممانی اسے جھڑک دیتی تھی۔ ناچار اس کو آمنہ سے کہنا شروع کر دیا تھا اور وہ اسے اپنی پرانی چیزیں اٹھا کر دے دیتی تھی۔ آج پھر ممانی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، جبکہ آمنہ اور پلویشا کالج۔ ماموں کا چھوٹا بیٹا معاذ چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ رامین فرش دھو رہی تھی، اچانک ہی دروازہ بجا تھا۔ دروازے پر پڑوس میں رہنے والی خالہ ذکیہ کا بیٹا تھا، وہ ٹرے میں نیاز لے کر آیا تھا۔ رامین پریشان سی ہو گئی کہ وہ دروازے پر کیسے جائے۔ 2-3 دفعہ معاذ کو آواز دی، لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ ناچار اس نے تھوڑا سا دروازہ خود ہی کھول دیا، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ پورا دروازہ ہی کھل گیا۔ سامنے کھڑا نوجوان سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے ٹرے رامین کے ہاتھ میں تھما دی۔ جیسے ہی اس نے ٹرے دی، رامین اسے لے کر سائڈ میں ہو گئی۔ خالی ٹرے اسے واپس دے کر جیسے ہی پلٹنے لگی، اچانک ہی دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ اب کون ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے سعید تھا۔ سعید بڑے دھڑلے سے اندر آیا تھا۔ رامین کو اسے دیکھ کر جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اسے کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فریحہ کی کزن خالہ بلقیس کا بیٹا تھا اور انتہائی درجے کا آوارہ اور نشئی تھا۔ رامین پر بری نظر رکھتا تھا تو گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ بھی تبھی تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ وہ گنگنانے لگا، پھر سر پر ہاتھ پھیرتا رامین سے کہنے لگا، خالہ جان کہاں ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بھاگ گئی کچن میں۔ تبھی وہ کچن میں چلا آیا، دروازے میں کھڑا ہو گیا، کولر سے پانی نکال کر پیتا ہوا یہ دیکھے جا رہا تھا کہ رامین کو اس کی نگاہوں سے کراہیت محسوس ہوئی۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ناپاک انسان کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دے۔ وہ اس کی گندی نظروں کو خود کے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی گندی حرکت کرتا اچانک سے دروازہ تیزی سے کھلا تھا۔ کوئی بھاری قدموں سے اندر آیا۔ کچن کی جالیوں سے رامین نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ارسل تھا، جو آج بالکل ہی ٹھیک وقت پر آیا تھا۔ اس کے آنے پر رامین نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر سعید پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ ارسل عجیب و غریب نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور یہ غیر نوجوان رامین کے قریب کھڑا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے شک پیدا ہوا تھا، جبکہ جب سے ارسل نے اسے ذلیل کیا تھا تبھی وہ ارسل کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ ارسل نے رامین کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں جھرمٹ سا کچھ گزر گیا تھا۔ رامین کی حالت اس سے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ دروازے میں کھڑی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی جو ارسل کی نظروں سے بچ نہیں سکی۔ ارسل نے کچھ لمحوں کے لیے رامین کی طرف دیکھنے کے بعد ہلکی سی سانس لی اور پھر کہا، تم نے دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا؟ رامین نے سر جھکایا اور جلدی سے کہا، ماس چھت پر تھا اور میں نے اسے آواز دی تھی لیکن اس نے سنی ہی نہیں۔ ایک بار پھر ارسل کو اس کے اوپر شک کر رہا تھا۔ رامین اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ ارسل کی نظروں میں گڑ چکی تھی۔ آج اس نے اسے اس نوجوان کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اسے کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ ارے بیٹا، یہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ اس کے کانوں میں پھپھے کی آواز آئی تھی۔ سعید بھی فوراً پلٹ گیا تھا اور رامین بھی یہاں سے جانے لگی، لیکن ارسل نے اسے غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ ممانعہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ اگلے ہفتے میں فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا پھپھو، میری بات ہو گئی ہے، وہ بڑے ہی مطمئن انداز میں فریا کو بتا رہا تھا۔ ارے بیٹا، کیا ضرورت تھی فلیٹ میں رہنے کی؟ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے، یہیں پر رہو، کیوں اتنا کرایہ دے رہے ہو؟ فلیٹ کا کرایہ زیادہ نہیں ہے، پھر اور بھی 2 دوست ہیں، سب مل کر فلیٹ کا رینٹ ادا کریں گے۔ ارسل نے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ رامین ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں تھی۔ کمرہ کیا تھا، کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا ایک اسٹور تھا۔ وہ ابھی برتن دھو کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ آج اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب وہ بستر پر لیٹ گئی ہو اور آنسو نہ بہاتی ہو۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد نہ کرتی ہو، لیکن دعا کرنا بھی نہیں بھولتی تھی، خدا کسی کو یتیم نہ کرے۔ یتیم ہونے کے بعد اپنی بہت سی خواہشات، اپنے بہت سے خواب مارنے پڑتے ہیں۔ وہ یہ سب اس کے ساتھ بچپن سے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ چلے ارسل بھائی، ہم لوڈو کھیلتے ہیں۔ تبھی ماز نے لوڈو لے کر آیا تھا اور پلوشہ بھی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ خاص طور پر فریا کی تاکید تھی تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اسے بھی تمہاری موجودگی کا احساس ہو، کیا پتہ وہ تمہیں ہی خود پسند کر لے اور تمہارا رشتہ مانگنے آ جائے۔ ابھی سے ہی وہ ارسل کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنے لگی۔ ہاں لوڈو کھیلتے ہیں، بہت ہی مزہ آئے گا، آمنہ پرجوش ہو کر بولی تو سب گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ ارسل بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ ماحول بڑا ہی خوشگوار تھا۔ اچانک کاشف نے معاذ سے کہنے لگا، جاؤ بیٹا بہن کو بلا لو، رامین کو، وہ وہاں اکیلی پڑی ہوگی، وہ بھی اس گھر کا فرد ہے۔ یہ سنتے ہی فریحہ کا منہ بن گیا، وہ اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ آمنہ اور پلوشہ کو بھی باپ کی بات پر غصہ آیا تھا۔ تبھی فریحہ کہنے لگی، ارے اسے کہاں دلچسپی ہے ان سب کے درمیان بیٹھنے میں، وہ تو بس اپنی دنیا میں مگن رہتی ہے جو کہ اس کی اپنی دنیا بسا رکھی۔ کہہ رہی تھی کہ ماموں سے کہوں گی کہ موبائل لے کر دیں، دیکھ لو اس مہارانی کے نخرے، اس نے کب موبائل کی فرمائش کی؟ حیران ہو کر وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی معاذ کہنے لگا، میں رامین کو بلا کر لاتا ہوں، اور فوراً ہی اٹھ کر بھاگا تھا۔ اس کمرے میں جہاں وہ بستر پر لیٹی عجیب و غریب سوچوں میں مبتلا چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ رامین، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ وہ کانپتی ہوئی اٹھی کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، ممانی یا تو ماموں کو شکایت کرتی تھی یا پھر اسی کسی بات پر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس لیے ابھی بھی وہ ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر معاذ ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، آپ خود ہی آ جائیں اور دیکھ لیں۔ وہی کہہ کر فوراً بھاگ گیا، جبکہ رامین کالے رنگ کی چادر کو خود سے ڈھانپ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل بھی وہاں ہوگا۔ یا خدایا، اس کے سامنے ممانی میری بے عزتی کریں گی۔ ذلت کے احساس اب اسے اس کی آنکھوں میں پانی لا رہا تھا۔ پھر وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ماموں، آپ نے بلایا ہے؟ دھیمے سے لہجے میں وہ کہنے لگی تو ماموں بڑے پیار سے کہنے لگے، ہاں بیٹا کوئی بات نہیں ہے، میں آؤ بیٹھو اپنی بہنوں کے ساتھ، ارسل بھی آیا ہوا ہے، کیوں اکیلے اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہو؟ ماموں کے کہنے پر وہ وہیں کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ فریحہ نے پہلو بدلا تھا۔ پلوشہ اور آمنہ بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، انگلیاں مسلتی وہ وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ ارسل کنکھیوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔
کبھی وہ پاؤں کے انگوٹھوں کو حرکت دیتی تو کبھی انگلیاں چٹکانے لگ جاتی۔ نظریں تو نیچے زمین پر چپکی ہوئی تھی۔ چائے بنوا لو فریا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ماموں نے فرمائش کی تو رامین پلک جھپکتے میں ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بنا کر لاتی ہوں ماموں۔ وہ ویسے بھی اس ماحول سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ آج آمنہ چائے بنا کر لائے گی۔ ارسل کے کہنے پر آمنہ حیران ہو گئی تھی، اسے بالکل بھی اچھی چائے بنانی نہیں آتی تھی۔ فریا بھی گڑبڑا گئی لیکن خوش تھی کہ اس نے آمنہ کا نام لیا۔ رامین وہیں پر بیٹھ گئی۔ آمنہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ناچار اسے کچن میں جانا ہی پڑا جہاں وہ کبھی قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اب آپ کے پارٹنر تو چلی گئی ہیں، ایسا کریں آپ رامین باجی کو اپنا پارٹنر بنا لیں۔ ماز نے گیم ادھورا رہ جانے پر صدمہ کیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں اسے اپنا پارٹنر بنا لیتا ہوں، لیکن یہ بہت ہی کمزور پارٹنر ہے، مجھے اس کا گیم کھیلنا پڑے گا۔ وہ گہری نظر اس پر جمائے بیٹھا تھا۔ آ جائے رامین باجی۔ نہیں نہیں، مجھے یہ گیم کھیلنی نہیں آتی، میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مومانی اسے بری طرح سے گھور رہی تھی، وہ ویسے بھی ان کی نظروں سے ڈرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مومانی ارسل کے سامنے کہنے لگی، بس دیکھ لو اس لڑکی کے نخرے، لوگوں میں بیٹھنا تو اسے پسند ہی نہیں کرتی۔ ارسل پرخیال انداز میں کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر 3-4 دن بعد اپنا سامان لے کر ارسل اس گھر سے چلا گیا تھا۔ اسے فلیٹ مل گیا تھا باہر اسلام آباد میں۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور جبکہ اس کے باپ کا ایک اپنا کاروبار تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ارسل اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے، لیکن ارسل کا دماغ پہلے کچھ سیکھنے کا تھا، تبھی اس نے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ یہاں اس کراچی شہر میں بہت کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے آیا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے۔ پھپھو کے گھر سے جانے کے بعد ایک معصوم چہرہ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آتا رہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ روزانہ ہی امی سے اس کے فون پر بات ہوتی تھی، جو کہ اس کی خیریت جاننے کے لیے بے چین ہوتی تھی۔ رامین فرش رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی جب اچانک کھلے دروازے سے خالہ بلقیس چلی آئیں۔ وہ مومانی اپنے کمرے سے نکلی، بلقیس کو دیکھ کر وہ وہیں پر بٹھا لیا۔ خالہ بلقیس کی نگاہیں رامین پر تھی۔ جب بھی وہ آتی تھی رامین کا دل چاہتا تھا زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ اپنے آوارہ اور لوفر بیٹے کے لیے رامین کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی۔ وہ مومانی کی کزن تھی، تبھی اسی کے سامنے فریا سے کہنے لگی، کب سے کہہ رہی ہوں اس لڑکی کو میرے سعید کے لیے دے دو، آخر تم نے اسے پالا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ خالہ بلقیس نے آج پھر وہی بات دہرائی تھی۔ فریا یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، ہاں ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ آج تمہارے بھائی سے بات کروں، آنے دو اس کے ماموں کو، بات کرتی ہوں، آخر کب تک یہ ہمارے سروں پر سوار رہے گی؟ ارے ہمیں اپنی اولاد کا بھی تو سوچنا ہے، دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ یہ سن کر تو بلقیس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی کہ یہ نگینہ اس کے آوارہ بیٹے کی زندگی کو رونق بخش دے گا۔ مومانی کی بات سن کر رامین کی جان نکل گئی تھی۔ اس کا وہ آوارہ بیٹا جب بھی یہاں آتا تھا اس کی گندی نظریں رامین کے وجود پر ہوتی۔ سب جانتے تھے کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ نشے کے عادی کے ساتھ مومانی اس کا رشتہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ آخر اتنے سال ہو گئے، وہ کیوں ان کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی؟ اتنی خدمت کرتی ہے، کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع بھی نہیں دیتی، پھر بھی مومانی اسے سخت نفرت کرتی ہیں۔ وہ اپنی نفرت جتانے سے گریز بھی نہیں کرتی۔ اب اس کی یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ اگر ماموں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو شاید وہ زندگی بھر ایسے ہی جیل میں گرفتار ہو جائے گی، یہاں سے نکلنے کا کوئی آسرا، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ پھر 2 ہفتے بعد ارسل دوبارہ آیا تھا اپنے دوست کی گاڑی میں۔ وہ سب کے لیے تحفے تحائف لے کر آیا تھا کیونکہ اس کی پہلی تنخواہ ملی تھی۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ مومانی اس کے والد صدقے جا رہی تھی۔ آمنہ اور پلوشا کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج ارسل آئے گا، ابھی وہ صبح سے ہی گھر پر موجود تھی۔ وہ ان کے لیے بڑی خوبصورت کپڑے لے کر آیا تھا، جبکہ مومانی کے لیے ایک گرم شال، ماز کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں۔ رامین کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، باہر ہنسی کی خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اس کا دل بجھا ہوا تھا۔ ہر رونق سے محروم وہ چوری چھپے ارسل کو دیکھ رہی تھی، جو ان سب کے بیچ میں زندگی سے بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی کسی خوشی سے محروم نہیں ہوتے، انہیں ہر نعمت سے نواز دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں سے یہ احساس اس کی آنکھوں بھر دیتا تھا۔ وہ اس قدر محروم کیوں ہیں؟ وہ بھی ایک چیز سے نہیں، تقریباً ہر چیز سے۔ جلدی جلدی روٹیاں پکا کر اس نے ہاٹ پاٹ میں رکھی، اسے جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ تبھی کچن میں کوئی آیا تھا۔ ایک گلاس پانی ملے گا محترمہ؟ یہ بھاری آواز ارسل کی تھی۔ جی جی ابھی دیتی ہوں میں۔ وہ فوراً ہی دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی فریج سے پانی نکالنے لگی۔ اس نے دوپٹے کو اچھی طرح سے اپنے وجود پر پھیلا لیا تھا کہ کہیں ارسل کی نظر دوبارہ کسی پھٹے ہوئے پیوند پر نہ پڑ جائے۔ ارسل کی نگاہیں کھوجنے والی تھی، نہ جانے وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اسے ارسل کی نگاہوں کے کسی نشتر کا گمان ہوتا تھا۔ اس لڑکی کی حیثیت وہ اچھے سے اس گھر میں جان گیا تھا۔ ارسل پانی پی رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں رامین کی لرزتی ہوئی پلکوں پر تھیں۔ وہ اس کے کچن میں موجودگی سے بری طرح گھبرا رہی تھی، چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ یہاں سے چلا جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کھانا لگا دیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سب سے آخر میں اور سب سے چھپ کر کھانا کھاتی تھی۔
تب اس سب کے درمیان بیٹھا معاذ ارسل سے کہہ رہا تھا کہ آپ رامین باجی کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آئے ارسل بھائی۔ اس بات پر فریہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ ارسل لاپرواہی سے کہنے لگا اس کے لیے بہت ہی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یہ سن کر آمنہ حیران رہ گئی کہ ایسا کون سا تحفہ ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس کے دل میں حسد اور جلن کی تپش تھی۔ وہ پتہ چل جائے گا تم سب کو لوگوں کو۔ ارے بھائی ارسل بھائی مذاق کر رہے ہیں، پلویشا کے کہنے پر فریہ اور آمنہ کی جان میں جان آئی تھی۔ ویسے بھی ارسل بھائی کا رشتہ ہم سے ہے، وہ ہمارے کزن ہے، رامین کے نہیں، پلویشا منہ بگاڑ کر کہہ رہی تھی۔ ارسل خاموش بیٹھا رہا تھا، تبھی اس کی نظر کچن کی کھڑی جالیوں کے پاس اس لڑکی پر پڑی تھی جو بھری ہوئی آنکھوں لیے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر 2-3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ فریہ نے اس دوران اپنے شوہر سے بات کی تھی خالہ بلقیس کے بیٹے سعید کے لیے، لیکن وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو تم، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہے وہ، تم کیا اپنی بیٹی کی شادی کرو گی اس آوارہ لڑکے سے؟ یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ ماموں نے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی، وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ رامین سے لیا تھا، بلا وجہ اسے ذلیل کر کے۔ 2 دن پہلے تمہیں کیا کہا تھا، وہ سارے کپڑے استری کر کے رکھ دو، لیکن تمہیں تو ہٹ حرامی کرنی آتی ہے، کچھ نہیں۔ مومانی بلا وجہ چیخ رہی تھی۔ رامین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ امی جب بھی ارسل بھائی آتے ہیں رامین ان کے آگے پیچھے گھومنے لگ جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے اسے ایسا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے۔ پلویشا یہ جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ رامین کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مومانی، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی، اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ فریہ نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ جانتی ہوں تیری کرتوت، اپنی حرکتیں اپنی معصوم شکل سے سب کو دیوانہ بنا لیتی ہو۔ بلقیس کا بیٹا ایسے ہی تو تیرا دیوانہ نہیں ہے، بار بار منتیں کر رہی ہے اس کی ماں کہ میں تیرا رشتہ کر دوں اس سے، اور اب ارسل پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ خبردار جو میری بیٹیوں کو نصیب کو چھیننے کی کوشش کی، ارسل کو تو میں اپنے آمنہ کے لیے پسند کر چکی ہوں۔ رامین دیوار سے لگی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مومانی کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کوئی بنا کسی جرم کے اسے سزا سنا دی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی عزت نفس پاؤں تلے روند کر فریہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن اس رات رامین جائے نماز بچھا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میرے خدا تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، پھر میرے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے، کوئی ایسی زندگی دے جو میں عزت سے گزار سکوں، 2 وقت کی روٹی مجھے ایسی ذلت کی نہ کھانی پڑے۔ دور ایک روشن ستارہ چمکا تھا، جبکہ آسمان میں اڑتا ہوا ستارہ اس پر مسکرایا تھا۔ خدا نے اس کے لیے بہت ہی بڑا سوچ رکھا تھا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اسی جائے نماز پر کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ مومانی پورے گھر کی صفائی کروا رہی تھی، لگ رہا تھا کوئی خاص مہمان آ رہا ہے۔ پھر کہیں شام کو جا کے اسے پتا چلا کہ ارسل کے والدین آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹے سے ملنے۔ مومانی خوب اچھے اچھے کھانے بنوا رہی تھی، آخر ان کے بھائی ان کا بہت بڑا بزنس مین تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، جب بھی آتا تھا ان کے لیے لاکھوں کے تحفے تحائف لے کر آتا تھا۔ پھر اب تو وہ ان کی بھابھی بینیش نے بتایا تھا کہ وہ خاص کام سے آ رہے ہیں۔ وہ خاص کام کیا ہوگا مومانی اب اسے یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی، شاید وہ آمنہ کا رشتہ مانگنے آ رہی ہے اپنے بیٹے ارسل کے لیے، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے ہی وہ برسر روزگار ہو گیا تھا۔ وہ اسے امید پر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بعد وہ سب پہنچ گئے تھے۔ ارسل بھی اپنے فلیٹ سے یہاں آ گیا تھا، ماں باپ سے مل کر وہ بہت خوش تھا، آخر وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا جو تھا۔ بینیش کی بے چین نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی جس کے بارے میں ان کے بیٹے نے انہیں بتایا تھا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ سرگوشی میں ارسل سے کہنے لگی، کہاں ہے وہ، میں تو پورے 12 سال بعد آئی ہوں، مجھے تو کسی کی پہچان بھی نہیں ہو رہی۔ ارسل سرگوشی میں بتانے لگا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی ہے، ڈرپوک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا تھا۔ مومانی نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اب ارسل کے گھر والوں کے سامنے نہیں آئے گی، اس لیے وہ آنے سے گریز کر رہی تھی۔ جو بھی بات ہوتی پلویشا کو بتا دیتی۔ کھانے کے بعد بینیش نے دھماکہ کیا کہ میں یہاں رشتہ لینے آئی ہوں۔ مومانی کی خوشیاں آسمان کو چھو رہی تھی، جبکہ آمنہ دروازے کے پیچھے چھپ کر ارسل بھی مسکرا رہا تھا۔ ارے رشتہ لینے آئی ہو، کیا کہہ رہی ہو بینیش، مومانی کے انجان بنتے ہوئے کہا تھا تو مسکرانے لگی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، ارسل نے مجھے اپنی پسند بتائی تھی، مجھے اس کی پسند پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ کاشف بھائی مجھے آپ کی بھانجی کا رشتہ چاہیے، اس لیے میں آپ کے سامنے دامن پھیلانے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آمنہ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا تھا، مومانی کی آنکھیں بدل گئی تھیں۔ میں نے تو ایسے دیکھا بھی نہیں، ارے وہ تو میرے سامنے بھی نہیں آئی، بلاؤ تو صحیح اسے، رامین نام ہے نا اس کا، بینیش نے فرمائش کی تھی۔ معاذ بھاگتا ہوا رامین کو بلانے گیا تھا۔ آپ کو ارسل کی امی بلا رہی ہیں۔ رامین باجی چلیں، مجھے کیوں بلا رہی ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر معاذ زور زور سے ہنسا۔ ارے وہ آپ کا رشتہ لے کر آئی ہیں ارسل بھائی کے لیے۔ اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود زمین میں دھنسنے کو ہے۔ بمشکل گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ ان کے سامنے گئی تھی۔ ماشاءاللہ، بینیش نے دیکھتے ہی بے اختیار کہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارسل کے چہرے پر بھی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بابا بھی بہت خوش تھے، ماموں بھی خوش نظر آ رہے تھے، لیکن فریہ اور آمنہ کے چہرے پر تاریکی تھی۔
فریحہ نے بمشکل خود کو کمپوز کیا تھا۔ ان سب کے سامنے ماموں کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ کبھی بینش سے کہنے لگے، کاشف بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں رسم کر دیتی ہوں، کیونکہ اتنی دور سے روز روز آنا ممکن نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے بیٹے کو ہرگز انکار نہیں کریں گے۔ سادے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کھڑی کانپ رہی تھی، جو خود قدرت میں جبکہ خود قدرت میں آسمان پر چمکتا ہوا چاند ایک دم ہی اس کی جھولی میں ڈالا تھا۔ وہ خود کو قسمت پر حیران تھی، کیوں نہ ہوتی سب کے درمیان بیٹھی وہ اس وقت اپنی قسمت کی بلندی کی عروج پر تھی۔ تبھی بینش نے اس سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈالی تھی۔ وہ انگوٹھی سونے کی تھی۔ پھر بڑی پیار سے اس نے تھوڑی چھو کر کہنے لگی، آج سے یہ میرے ارسل کی ہوئی بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ کپڑے اور کچھ چیزیں لائی ہوں۔ وہ سب اس میں ہیں۔ اس نے ایک بڑا سا بیگ رامین کے حوالے کیا تھا۔ مومانی بالکل خاموش تھی۔ وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، جبکہ معاذ کے چہرے پر خوشی تھی کہ اچانک ارسل کا ارادہ کیسے بدل گیا، یہ کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس میٹھی نظروں سے اپنے ہونے والے ہم سفر کو دیکھ رہا تھا، جو ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی نے زبردستی بٹھایا ہو، کیونکہ اس کی سیاہ گھنی لمبی پلکیں بری طرح لرز رہی تھیں۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ تقدیر کے اس فیصلے پر وہ حیران کن تھی اور ساتھ میں بے یقین بھی۔ شام ہوئی تو فریحہ نے بینش سے شکوہ کیا، بھابی میری بھی تو 2 بیٹیاں تھیں، آپ نے ان کے بارے میں نہیں سوچا؟ مجھے معاف کر دو فریحہ، میں کیا کروں؟ ارسل نے کہا تھا کہ کاشف بھائی کی بھانجی کو پسند کرتا ہے، وہ بہت ہی اچھی ہے، کیا چاہیے اس میں؟ پڑھے لکھی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، وہ بالکل سادہ ہے اور مجھے بہت اچھی لگی۔ نقشہ بھی بہت اچھا ہے، بہت ہی معصوم صورت ہے اس کی، اور اس کی معصوم صورت صحیح تو کوئی دیوانہ بنا دیتی ہے۔ فریحہ نے بہت ہی نفرت سے سوچا تھا کہ ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ارسل اور اس کے گھر والوں کو جانے کے بعد ہی فریحہ نے اپنا غصہ اس پر اتارا تھا۔ دیکھو ذرا کتنی ہوشیار ہے، کیسے اس لڑکے کو الو بنا لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا مومانی، میرا یقین کرے، جبکہ فریحہ اسے تانے مار رہی تھی۔ کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، ماموں کی گرجدار آواز آئی تھی۔ بس کر دو فریحہ، اور تم کتنا گروگی اس یتیم لڑکی کے لیے برا سوچ رہی تھی، لیکن دیکھو قدرت نے اس کے لیے کتنا اچھا سوچا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی کا برا سوچنے سے پہلے انسان اپنے بارے میں ضرور سوچے۔ اگر رامین کے ساتھ قدرت نے بھلائی کی ہے تو اس میں اس کا یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب فیصلے اللہ کے پہلے ہی لکھ دیے تھے۔ ارسل کو اللہ نے پہلے ہی رامین کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس عید پر وہ تاریخ مانگ رہی ہیں شادی کی، انہیں ارسل کی شادی کی جلدی ہے، اس لیے میں جلد ہی تمہارے دونوں بیٹیوں سے پہلے رامین کی شادی کر دوں گا۔ مجھے کچھ ہو گیا تو میری مری ہوئی بہن مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی کہ میں نے اس کی بیٹی کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا۔ مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے بھلائی کی فریحہ۔ کاشف تعصب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے کاشف؟ ہمیشہ اپنی بھانجی کو فوقیت دی ہے، آپ دیکھ لو کیسا شاندار رشتہ اس کے لیے آیا ہے، کیا چال چلی ہے تمہاری بھانجی نے۔ فریحہ کے لہجے میں اب بھی نفرت تھی۔ یہ چال نہیں بلکہ یہ قسمت ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، کم از کم محفوظ ہاتھوں میں تو ہوگی۔ کاشف بہت ہی خوش تھے اس رشتے پر۔ رامین کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک اس کا ارسل سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران بھی تھی، کل تک جو انسان اس سے نفرت کرتا تھا اسے بد کردار لڑکی سمجھتا تھا، آج اس نے اس کے لیے رشتہ بھجوا دیا، اس کی نفرت پسند میں کیسے بدل گئی؟ یہ سارے سوال اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ حیران تھی اپنی قسمت پر، لیکن فریحہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تمہارے بسنے کی نہیں بلکہ اجڑنے کی دعائیں کروں گی میں، تم نے میری بیٹیوں کی خوشیاں کھائی ہیں، اس نے نفرت سے کہا تو وہ رونے لگی۔ یہ دن بڑی مشکل سے اس نے گزر رہے تھے، کیونکہ ماموں نے اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ فریحہ اور اس کی بیٹیوں کی نفرت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں شادی نہیں بلکہ ماتم ہے۔ ماموں نے ارسل کے والدین کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ یہ نکاح سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ارسل اپنی بارات سادگی سے لے کر آیا تھا، لیکن وہ لوگ اسلام آباد جا کر خوب دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ فریحہ ہاتھ مسل کر صدمے لے رہی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سادہ سا لال رنگ کا جوڑا پہن کر وہ تیار ہو گئی تھی۔ یہ جوڑا ماموں نے بنوایا تھا۔ اس سادے سے جوڑے میں بھی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آمنہ اور پلوشہ اسے قریب بھی نہیں جا رہی تھی۔ محلے سے بھی ایک لڑکی آئی تھی اسے تیار کرنے کے لیے۔ پھر ارسل اسے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بلا وجہ ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی رامین بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس کا نکاح ارسل کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ارسل اس کا شوہر بن گیا تھا اور اب ایک نئے گھر میں جا رہی تھی۔ اپنی قسمت کا فیصلہ اس نے قدرت پر چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً اس نے اس کے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ جب اس کا گھر پہنچ کر استقبال ہوا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارسل کے سارے کزن اس کے رشتے دار وہاں پر جمع تھے۔ بہت بڑا استقبال ہوا تھا۔ ارسل نے اپنے برابر میں کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو آج بھی پوری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ ارسل نے اسے سہارا دیا اور اپنے بازو اس کے وجود
کے گرد لپیٹ لیا۔ اس پر تو وہ اور بھی گھبرانے لگی کہ نہ جانے کون سی رسمیں ہوئی تھیں۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر اعلان کیا کہ اب بس بھی کر دو، ہم لوگ اتنا تھکے ہوئے آئے ہیں، اتنا دور کا سفر تھا، تم لوگ بھی یہاں جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو۔ بھائی اب مجھے جانے دو، میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دو، آخر مجھے بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دو۔ اس پر سب کہنے لگے او تو یہ کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا ہی تھا پر سب کی توجہ اس نے رامین کی طرف کر دی کہ دیکھو بھائی میری دلہن کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ پھر بینش نے جلدی سے اسے ارسل کے کمرے میں بٹھا دیا تھا کہ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے، ارسل میرا اکلوتا بیٹا ہے، بہت ہی سمجھدار بھی ہے، اس نے اگر تمہاری خواہش کی ہے تو تمہارے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہوگی، کوئی ایسی خوبی جس نے ارسل کو متاثر کیا ہے۔ رامین نے سر جھکا لیا تھا، وہ اپنی وہ خوبی یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ وہ خود کو کوئی غیر اہم انسان سمجھتی تھی جو بے مقصد ہی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کا کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، وہ اس کمرے میں بیٹھی ایک ملکہ لگ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسل کمرے میں آنے والا تھا۔ آج پہلی بار اس کا سامنا اس سے ہونے والا تھا کیونکہ رشتہ ہونے کے بعد سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی، نہ ہی ارسل نے خود اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھی، وہ ایک عجیب سی الجھن میں گرفتار تھی۔ ایک بار پھر سے اس کا وجود کانپنا شروع ہو گیا تھا، جب بھی وہ پریشانی میں ہوتی یا اسے کسی کا خوف ہوتا تو وہ ایسے ہی ڈرنے لگتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا، پھر بند ہونے کی آواز آئی، لیکن اس کا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ ارسل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، تب بھی اس نے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ السلام علیکم، ارسل کی بھاری آواز میں اسے سلام کیا تھا۔ جواب دینے کی خواہش میں اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا حیران رہ گیا، بہت ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا سر، اتنا نیچے کیوں کر رکھا ہے، اپنا چہرہ تو اوپر کرو یار، ارسل نے نرمی سے اسے کہا تھا، لیکن رامین نے چہرہ اوپر نہیں کیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا، نہ جانے وہ کون سے زمانے کی لڑکی تھی، آج کل کی لڑکیاں تو شادی سے پہلے اپنے شوہروں کے ساتھ پوسٹ بنوانا شروع کر دیتی ہیں۔ ارسل نے پیار سے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ رامین پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ نہیں کرنے والا، پلیز اپنے آپ کو ایزی محسوس کرو، یہ گھبرانا چھوڑ دو۔ ارسل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، وہ بڑے پیار سے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رامین خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آخر تم اتنی خاموش کیوں ہو، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں تھی؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی تھی۔ پھر تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اس نے اور اچانک رونا شروع کر دیا تھا۔ ارسل بری طرح سے گھبرا گیا۔ کیا ہوا تمہیں، کوئی پریشانی ہے؟ وہ میں آپ کے قابل نہیں تھی، پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں اتنی عزت کی حقدار نہیں تھی، اس دن میں نے جان بوجھ کر قمیض نہیں پھاڑی تھی، وہ تو خود ہی پھٹ گئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ صرف اس کی معصوم بات سن کر ارسل زور زور سے ہنسنے لگا، پھر اس نے سینے سے لگا لیا، شاید میں ہی غلط تھا کیونکہ مجھے اس دن تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر اس دن کے بعد میں نے تمہیں نوٹ کرنا شروع کیا، اس گھر میں تم سب سے زیادہ عجیب و غریب اور پرانے کپڑے پہنتی تھی، جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے، سب سے زیادہ خوش رہتی تھی، کسی کے سامنے کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، نہ جانے کھاتی بھی تھی یا نہیں۔ میں حیران تھا کہ تم زندہ کیسے ہو۔ تمہاری اداس آنکھیں، چہرے کا گہرا دکھ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف متوجہ کر گیا تھا۔ مجھے اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ منفرد نظر آتی تھی تم۔ پھر میں نے پھپھو کا رویہ بھی تمہارے ساتھ دیکھ لیا، سچ میں تم وہاں پر کیسے جی رہی تھی، تمہاری ہی ہمت ہے۔ آج میں تمہیں ان ساری مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچا کر اپنی زندگی میں لایا ہوں، صرف اور صرف خوشیاں دینے کے لیے، اس لیے مجھ پر اعتبار کرو، بہت ہی خوش رکھوں گا تمہیں، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ارسل نے اس کے سارے غم اپنے ہونٹوں سے چن لیے تھے۔ وہ جو شاید شدید گھبراہٹ اور خوف کا شکار تھی، ایک دم ہی اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ آج کی رات اس کے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، وہ بہت ہی خوشی محسوس کر رہی تھی، اسے ارسل جیسا خوبصورت، محبت کرنے والا اور احساس کرنے والا شوہر ملا تھا۔ اللہ نے اسے انعام دیا تھا جو اس نے ہمیشہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنی خواہش پر باندھ رکھا تھا، چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کو مارا تھا۔ اگلی صبح بڑی روشن اور چمکیلی تھی، پھر شام کو ولیمے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کا ولیمہ شہر کے سب سے اچھے بینکویٹ میں رکھا گیا تھا، ایک مشہور اور معروف پارلر سے وہ تیار ہوئی تھی۔ آج ماموں اس کی فیملی بھی ولیمے میں آنے والے تھے۔ خوبصورت سی میکسی پہنے وہ ایک اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارسل کی محبت نے اس کے حسن کو جلا بخش دی تھی، خود کو آئینے میں دیکھتی وہ اپنے اوپر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ پارلر والی بھی اس کی معصومیت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر ارسل آیا، اسے گاڑی میں لینے آیا تھا، مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں ہی تمہیں دیکھوں، تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میری شہزادی۔ رامین شرما گئی تھی۔ پھر ولیمے میں ماموں بھی اسے پیار کر رہے تھے، اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دے رہے تھے، لیکن مومانی اس کے پاس بھی نہیں آئی تھی۔ انہیں تو اس بات کا دکھ تھا۔ کچھ دن گھومنے پھرنے میں گزر گئے، پھر ارسل اپنی والدین کے کہنے لگا کہ میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر جاؤں گا تاکہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں میں۔ رامین سر پر
دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب وہ سب کے درمیان بیٹھی تھی، یہ گھر اس کا اپنا تھا، اس کے شوہر کا گھر ماموں کے گھر میں کوئی اس کی بات کو، کوئی اسی ذات کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی جب گھر میں بات ہو رہی ہوتی تھی تو وہ اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی تھی، اگر کبھی غلطی سے وہاں آ بھی جاتی تو ممانی اس کی بے عزتی کر کے ضلالت کر دیتی تھی اور وہ خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ ارسل کے والدین اسے اتنی عزت دیتے تھے جتنی وہ اپنے بیٹے کو دیتے تھے، اور جتنی وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ رامین سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اب وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ لو، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو پھر تمہارا شادی کرنے کا کیا فائدہ، میرا گھر تو پھر بھی سونا ہو جائے گا، تو آپ کے سونے گھر کو ہی رونق بخشنے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، سمجھا کریں نا امی۔ اس نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا تھا، بینش نے اسے تھپڑ رسید کیا، چل بے شرم، جبکہ رامین شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ پھر اسے وہاں بیٹھا نہ گیا تھا، تھوڑی دیر بعد فٹ سے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا، تم وہاں سے کیوں چلی آئیں؟ ارسل حیران تھا۔ پلیز آپ سب کے سامنے ایسی باتیں تو نہیں کیا کریں، مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں۔ ارے شادی ہونے کے بعد کیسی شرم، اور پھر میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امی کے گھر کی رونق اسی سے ہوگی جب ہمارا کوئی ننھا شہزادہ یا شہزادی اس دنیا میں آئے گی۔ کیا کہتی ہو تم اس بارے میں؟ وہ رامین سے رائے جاننا چاہتا تھا، جبکہ ابھی شادی کو صرف 2 ہی ہفتے ہوئے تھے۔ رامین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا کر وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اب ارسل موبائل چلا رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس معصوم سی لڑکی پر پڑی جو اس کی پناہ میں آ کر خود کو بہت ہی محفوظ سمجھ رہی تھی۔ تب اس لڑکی سے اس کی اتنی شدت کی محبت کر بیٹھا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ جب پہلی بار اس کا سامنا ہوا تھا تو اس نے اس کی بہت بے عزتی کی تھی، اس کی ذلالت کر کے اپنے دل میں عجیب دکھ محسوس کرا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے ہیں اور وہ گھسے پھٹے کپڑے پہنی ہوئے تو پرانی چپل۔ کبھی اس نے اس لڑکی کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر رونق تھی، آج اس کی بند آنکھوں میں کئی خواب تھے، لیکن ارسل کی خواہش تھی کہ وہ ان سارے خوابوں کو پورا کرے، اس کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایک ایسی خوشیاں آئیں، ایسی ہنسی کھیلیں جو کبھی زندگی میں پھر اس کو آنسو نہ بہانے پڑے، ہمیشہ اس کی چمکتی آنکھوں میں خوشیوں کی روشنی ہو۔